الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس دنیا سے دوسرے جہاں منتقل ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ شخص جو صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل جس کا اجر اس کو ہمیشہ ملتا رہے۔ دوسرا وہ شخص جو علم نافع حاصل کرتا ہے، یعنی ایسا علم جو انسان کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر بندے نے اس دنیا سے اگلے جہاں منتقل ہونا ہے، اور اعمال تو وہ جو ہم میں سے ہر بندہ ریا سے بھرے ہوئے ہر ایک اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، لیکن ان 3 میں سے کوئی ایسا عمل میں اور آپ اگر کر کے جانے والے بن جائیں تاکہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا جائیں۔ چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ استحضار اور یقین ہوتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں اور علم نافع کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں؟ صرف ایک واقعہ سنیے پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ دلی کے اندر ایک مینار بڑا مشہور ہے، قطب مینار۔ یہ ایک بزرگ کی طرف منسوب ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کاکی ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں۔ ان کے بچپن کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ جب پہلے دن ان کے والدین نے بچے کو مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو والدین نے پلان یہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی کیسے تربیت کریں کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط سے اثبت ہو۔ چنانچہ بچہ پہلے دن مدرسے پڑھ کے جو گھر آیا، ماں سے کہنے لگا امی بھوک لگی ہے، روٹی دیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی تو میں نہیں دیتی، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ اچھا میں کیا کروں؟ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ نے کہیں رکھوا دی ہوگی۔ ماں نے اس کے آنے سے پہلے یہ کام کر دیا ہوا تھا۔ لو جی، اب اس بچے کی روزانہ کی روٹین بن گئی۔ بچہ مدرسے سے پڑھ کے گھر آتا، نفل پڑھ کے دعا مانگتا، ماں روٹی پکا کے پہلے ہی چھپا چکی ہوتی۔ بچہ معصوم زبان سے دعا مانگتا، اے اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دے۔ جو وہ تلاش کرتا اس کو کھانا مل جاتا۔ بچے کے دل میں بچپن ہی سے اللہ کی محبت آ رہی ہے، اللہ کتنے اچھے ہیں، مجھے کھانا کھلاتے ہیں، مجھے پانی پلاتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کے ایک دن والدہ کہیں اعزا و اقارب کے ہاں گئی ہوئی تھی، اسے واپسی کے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے محسوس ہوا کہ تو بچوں کا آنے کا وقت کب کا گزر چکا تھا، خیر یہ روتی ہوئی گھر آئی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین آپ کی ذات پہ پختہ کرنے کی کوشش کی تھی، اگر میرے بچے کا یقین آپ سے ٹوٹ گیا تو دوبارہ بنے گا نہیں۔ جو گھر آئی تو کیا دیکھا کہ بیٹا میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ اس نے سمجھا شاید کہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو کے سو گیا۔ اس نے کھانا پکا کے چھپایا، بیٹے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو کھانا کھاؤ۔ بیٹے نے کہا امی میں نے کھانا کھا لیا۔ کہاں سے کھایا ہے؟ میں نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، جو میں نے پیچھے دیکھا تو کھانا پڑا ہوا تھا۔ امی جو مزہ آج آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی زندگی کی اگلی سٹوری اس سے بھی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے پاس یہ وصیت نامہ یہ پڑھا جائے، اور یہ اتنی بڑی شخصیت تھی ہندوستان کی کہ ان کے نماز جنازہ میں لاکھوں کا مجمع امڑ آیا تھا۔ وصیت نامہ پڑھا گیا تو لکھا یہ تھا، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ کی ہو۔ نماز قضا کرنا یہ نہیں کہا، پہلی تکبیر اولیٰ وہ بھی نہ چھوٹی ہو۔ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے آج تک کبھی اس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔
میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جو اتنا نیک ہو کہ عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اور چوتھی اور آخری شرط، میرا جنازہ وہ پڑھائے جب سے بالغ ہوا ہو آج تک کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس، خاموشی چھا گئی۔ کون مائی کا لال تھا جو آگے بڑھتا؟ کافی دیر گزر گئی، ایک شخص چہرہ لپیٹا ہوا آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تم پہ حکمران ہیں۔ جب رعایا اتنی نیک تھی تو بادشاہ ان سے بھی زیادہ نیک تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، یا ہم صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، یا علم نافع حاصل کریں، یا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ چلتا رہے، منقطع نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی۔ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین برحمتہ۔